درس کا عنوان ہے دعوت یا تباہی۔ اس درس کے مقرر ہیں فضیلت الشیخ ڈاکٹر ذاکر نائک حفظ اللہ۔ ہر مسلمان کا یہ کام ہے، جہاں تک کہ دین کا معاملہ ہے، ہر مسلمان کا کام ہے کہ وہ دوسرے دین کے اندر دخل دے۔ وہ اس کا کام ہے۔ جب ہم دوسرے غیر مسلمان کو دین کے بارے میں کہتے ہیں، ہم ہمارا کام ہی کر رہے۔ اٹ از دا بزنس آف ایوری مسلم ٹو مائنڈ ادر پیپلز بزنس ایز فار ایز فیتھ از کنسرنڈ۔ جہاں ایمان کا تقاضا ہے، ہمارا فرض ہے، ہمارا کام ہے، تو اگر کوئی کہتا ہے کام سے کام رکھو تو مطلب وہی تو ہم کر رہے، ہم اپنا کام سے کام ہی تو رکھ رہے۔ ہمارا کام ہے کہ جہاں تک دین کا معاملہ ہے ہم ہمارے کام آپ کے کام میں دخل دیں۔ ہمارا کام ہے یہ، تو ہم کام ہی کر رہے ہیں۔ مثال کے طور کے اوپر آپ اگر کوئی پہاڑی کے اوپر جاتے ہیں پکنک پہ، آپ کے فیملی کے ساتھ، آپ کے اہلیہ، آپ کے بچے کے ساتھ آپ جاتے ہیں پکنک پہ، اور جب پہاڑی پہ پکنک پہ جاتے ہیں تو وہاں جب آپ کے اہلیہ سے بات کر رہے ہیں، آپ کا چھوٹا بچہ احمد 4 سال کا آپ کے نظر سے دور ہو جاتا ہے۔ جب آپ کو پتا چلتا ہے آپ کا بیٹا بہت دور چلا گیا، پہاڑی کے کنارے کے اوپر اس کے نزدیک جا رہا ہے، وہ آپ آواز دینا چاہتے ہیں احمد سنبھالو آپ گر جائیں گے، لیکن آپ کی آواز اس تک نہیں پہنچ رہی۔ احمد سنبھالو، آپ کی آواز نہیں پہنچ رہی۔ اور وہاں آپ دیکھتے کہ پہاڑی کے کنارے کے اوپر جہاں آپ کا بیٹا اس کے نزدیک جا رہا ہے، وہاں پہاڑی کے کنارے کے اوپر ایک ضعیف انسان ہاتھ پہ ہاتھ ڈالے، سینری کا، نظارے کا، ہی از انجوائنگ بیوٹی، وہ لطف اٹھا رہا ہے کہ نظارے کا، ماشاءاللہ کیا نظارہ ہے۔ اور آپ کہنا چاہتے ہو بھائی صاحب میرے بچے کو بچاؤ، لیکن آپ کی آواز وہاں تک نہیں پہنچ رہی۔ وہ ضعیف انسان آپ کے بچے کو دیکھتا ہے، وہ مسکراتا ہے اور پھر نظارہ دیکھنے میں پھر سے مشغول ہو جاتا ہے۔ کچھ سیکنڈ بعد آپ کا بیٹا اور ایک سٹیپ لیتا ہے آگے، اور ایک قدم لیتا ہے اور پہاڑی سے گر جاتا ہے اور مر جاتا ہے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں کیا آپ اس ضعیف انسان کو ذمہ دار ٹھہرائیں گے کہ نہیں؟ ہاں کہ نہیں؟ ٹھہرائیں گے نا؟ آپ بولیں گے او بھائی صاحب آپ نے میرے بیٹے کو کیوں نہیں بچایا؟ تو وہ کہے گا میں میرے کام سے کام رکھ رہا تھا۔ اور صحیح فرما رہا ہے، وہ کام سے کام ہی رکھ رہا تھا۔ اس نے نہیں کہا آپ کے بیٹے کو جب مارو، کیا اس نے کہا آپ کے بیٹے کو کودو؟ نہیں کہا۔ کیا اس نے کہا کیا اس نے اپنے بیٹے کو دھکا مارا؟ نہیں مارا۔ تو صحیح کہہ رہا ہے کہ میں میرے کام سے کام رکھ رہا تھا، وہ غلط کیا کہہ رہا ہے؟ لیکن پھر بھی آپ انہیں ذمہ دار ٹھہرائیں گے، آپ کہیں گے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو حکمت دیا ہوا ہے، وہ میرا بیٹا تو معصوم ہے، اسے کیا پتا کہ وہ اور ایک قدم لیں گا اور مر جائے گا۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے ذہن دیا ہے، آپ کو تو ایک قدم لینے کی ضرورت بھی نہیں تھی، صرف آپ کا ہاتھ آگے کرتے تھے اور میرے بیٹے کی جان بچ جاتی تھی، پھر بھی آپ اسے ذمہ دار ٹھہرائیں گے کہ نہیں؟ بے شک اللہ تعالیٰ نے جب اسے حکمت دی ہے، آپ کا بیٹا تو معصوم ہے، اسے کیا پتا کہ اور ایک قدم لیں گا اور مر جائیں گا۔ اسی طرح آخرت کے دن پہ یہ مشرک لوگ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جہنم میں ڈالیں گے، آپ کا گریبان پکڑیں گے اور کہیں گے کہ جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہدایت دی تھی تو آپ نے کیوں نہیں کہا مجھے؟ ہم دیکھ رہے ہیں کہ مشرک لوگ جہنم جا رہے، آخرت کے دن پہ یہ مشرک لوگ آپ کا گریبان پکڑیں گے اور کہیں گے کہ جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہدایت دی تھی تو آپ لوگ نے ہمیں کیوں نہیں کہا؟ ہمیں تو نہیں پتا تھا کہ ہم جہنم میں جائیں گے۔ آپ کا گریبان پکڑیں گے اور آپ کے پاس کوئی جواب نہیں رہے گا۔ اگر آپ کا پڑوسی مشرک ہے اور آپ نے اپنے پڑوسی کو دعوت نہیں دی اسلام کی، اور اگر وہ مشرک جیسا مر جاتا ہے، آخر کے دن اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرمائیں گے کہ آپ نے اسلام کیوں نہیں قبول کیا؟ تو وہ کہیں گے اللہ باری تعالیٰ مجھے کس نے اسلام کی دعوت نہیں دی۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے آپ کی ذمہ داری تھی کہ حق جاننا، ان کو جہنم میں ڈالیں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سے فرمائیں گے کہ آپ نے ان کو دعوت دی، آپ کے مشرک نیبر کو، مشرک پڑوسی کو، اور اگر آپ کہیں گے نہیں تو آپ مشرک کے ساتھ جائیں گے۔ ہر انسان کا فرض ہے، ہر مسلمان کا فرض ہے کہ وہ دعوت دے۔ دعوت ہر مسلمانوں کے لیے فرض ہے۔ اور اللہ تعالیٰ سورہ العصر میں فرماتے کہ 4 چیز ضروری ہے نجات پانے کے لیے، جنت میں جانے کے لیے 4 چیز ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ العصر میں، سورہ نمبر 103 آیت نمبر 1 سے 3، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ اللہ تعالیٰ وقت کی قسم کھاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آدمی خسارے میں ہے،
سارے آدمی خسارے میں ہیں، صرف وہ شخص خسارے میں نہیں ہے جن کے پاس ایمان ہے، رائچیس ڈیڈ، عمل صالحات، لوگ جو اچھا کام کرے، ایمان ہے اچھا کام کرے، وتواصوا بالحق، لوگوں کو سچائی کی طرف بلائے، حق کی طرف بلائے، دعویٰ کرے اور لوگوں کو صبر کی طرف بلائے۔ نجات پانے کے لیے، جنت میں جانے کے لیے سورہ العصر کے حساب سے آپ کو، ہر انسان کو 4 چیز کی ضرورت ہے: ایمان، عمل صالحات، دعویٰ، لوگوں کو اچھائی کی طرف بلاؤ اور لوگوں کو صبر کی طرف بلاؤ۔ اگر ان چاروں میں سے ایک بھی چیز کی کمی ہے تو عام طور پہ آپ جنت میں نہیں جائیں گے۔ آپ چاہے 5 ٹائم نماز پڑھو، زکوٰۃ دو، روزہ رکھو رمضان میں، حج کے لیے گئے، لیکن اگر آپ دعویٰ نہیں کرتے تو سورہ العصر کے حساب سے آپ نجات نہیں پائیں گے۔ عام طور پہ اگر اللہ تعالیٰ آپ کو معاف کرنا چاہتا ہے وہ الگ بات ہے، لیکن عام طور پہ آپ جنت نہیں جائیں گے۔ صرف دعویٰ کرنا بھی کافی نہیں، چاروں چیز ضروری ہے: ایمان، عمل صالحات، دعویٰ اور لوگوں کو صبر کی طرف بلاؤ۔ اگر آپ دعویٰ نہیں کریں اور اللہ تعالیٰ معاف کرنا چاہتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 48 آیت نمبر 116 میں کہ اللہ تعالیٰ شرک کے علاوہ کوئی بھی گناہ کو معاف کر سکتا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ آپ کو معاف کیا اور پھر جنت میں ڈالے وہ الگ بات ہے، لیکن عام طور پہ سورہ العصر کے حساب سے اگر آپ دعویٰ نہیں کریں گے، چاروں میں سے ایک بھی چیز کی کمی ہو، ایمان، عمل صالحات، دعویٰ اور لوگوں کو صبر کی طرف بلاؤ، ان چاروں میں سے ایک کی بھی کمی ہوئے تو آپ عام طور پہ جنت نہیں جائیں گے، آپ نجات نہیں پائیں گے۔ ہر انسان کا فرض ہے کہ وہ دعویٰ کرے، دعویٰ ہر انسان کے لیے فرض ہے، ایٹ لیسٹ پارٹ ٹائم۔ پارٹ ٹائم مطلب کم از کم کچھ وقت کے لیے آپ کو دعویٰ کرنا آپ کے لیے فرض ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ نحل میں سورہ نمبر 16 آیت نمبر 125 میں کس طریقے سے دعویٰ کرنا چاہیے: ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن، کہ لوگوں کو بلاؤ اللہ کی طرف حکمت کے ساتھ اور حسنت کے ساتھ، اور ان سے بحث کرو حکمت کے ساتھ اور حسنت کے ساتھ۔ ہر مسلمان کو کم از کم پارٹ ٹائم دائی بننا چاہیے، کم از کم کچھ تو زندگی میں دعویٰ کرنا چاہیے، ان کا فرض ہے۔ دعویٰ کرنا ہر مسلمان کا فرض ہے نجات پانے کے لیے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ عمران میں سورہ نمبر 3 100 نمبر 4 میں لیٹ دے ارائز آؤٹ آف یو اے گروپ آف پیپل، آپ کے سارے امہ میں سے کچھ چند گروہ ہونا چاہیے جو صرف خصوصاً لوگوں کو اچھائی کی طرف بلائے اور برائی سے روکے، اور یہ وہ شخص ہے جو جنت میں اونچا درجہ پائیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے اس آیت میں اللہ تعالیٰ فل ٹائم داعیز کی بات کر رہے ہیں۔ ہمارے پاس فل ٹائم ڈاکٹرز کے بہت ہے، ڈاکٹرز ہے، فل ٹائم ایڈوکیٹس ہے، فل ٹائم انجینئرز ہے، فل ٹائم داعیز کتنے ہیں؟ جو کرسچن مشنریز لاکھوں دنیا بھر میں پھیلے ہوئے، انگلینڈ سے انڈیا میں آتے، انڈیا میں آپ کو انگلینڈ سے ملیں گے داعیز، سویڈن سے ملیں گے، آسٹریلیا سے ملیں گے، امریکہ سے ملیں گے، دنیا بھر میں پھیلے ہوئے۔ ہمارے وہاں کتنے دائی ہے جو دنیا بھر گھوم کے پیغام پہنچا رہے اللہ، کتنے انگلیاں پہ گن سکتے کتنے؟ دعویٰ کرنا منیمم پارٹ ٹائم تو ہر ایک کے لیے فرض ہے، اور ہمارے امہ میں سے چند لوگ ایسے ہونا چاہیے جو فل ٹائم دعوت کا کام کرے، اور یہ امہ کی ذمہ داری ہے کہ اس دائی لوگ کو سپورٹ کرے۔ اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کم از کم 3 جگہ قرآن شریف میں، سورہ توبہ میں سورہ نمبر 9 آیت نمبر 33، سورہ صف سورہ نمبر 61 آیت نمبر 9 میں هو الذی ارسل رسولہ بالہدی والدین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون، اللہ نے اپنے پیغمبر کو بھیجا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حکمت کے ساتھ اور دین الحق کے ساتھ، کہ یہ دین باقی سارے دیگر مذاہب سے غالب ہوگا۔ یہ اسلام کا دین الحق سارے مذاہب سے، سارے ازم کے اوپر غالب ہوگا، کرسچنزم ہو، جوڈائزم، ہندوازم، سیکولرزم، ایتھیزم، اسلام از ڈسٹینڈ ٹو سپرسیڈ آل۔ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ یہ دین الحق اسلام باقی ساری مذاہب کے اوپر غالب ہوگا، آپ کے ساتھ یا آپ کے بنا، میرے ساتھ یا میرے بنا، ہم تو بیکار ہے، اللہ تعالیٰ کو آپ کی اور میری ضرورت نہیں ہے، ہم تو ایک دم ربش لوگ ہیں، بیکار لوگ ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو اپنا دین
باقی دینوں پہ غالب کرنے کے لیے آپ کو میری ضرورت نہیں ہے. The rubbish that we are. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو آپ کے اور میری ضرورت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ واپس سے فرما دے تیسری بار سورہ فتح میں, سورہ نمبر 48 آیت نمبر 28 میں, هو الذی ارسل رسولہ بالہدی والدین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا. اللہ نے اپنے آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا ہے حکمت کے ساتھ اور دین الحق کے ساتھ کہ یہ دین باقی ساری مذاہب کے اوپر غالب ہوگا.